بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل کرم ہوا کہ محض اس کی توفیق سے آج ہم نے تراویح میں 7واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ بہت ساری اہم باتیں، اہم ہدایات اور احکامات آج کی تراویح میں بھی ہماری سماعت سے گزرے ہیں، لیکن ایک اہم آیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے جو 7ویں پارے کی ہے اور سورۃ المائدہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ایمان والو، اپنے آپ کی خبر لو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی آپ کی کوشش کے باوجود گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے تو اس سے آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آیت دراصل جھنجھوڑتی ہے ہر انسان کو اس کے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف۔ آج ایک عمومی مزاج معاشرے اور سماج میں ایسا ہوا ہے کہ انسان جب تھوڑا سا دین کے راستے پر چلنے لگتا ہے یا اس کے اپنے خیال میں کچھ کام اچھا وہ کرنے لگتا ہے تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں اور مجھے اب بس دوسروں کی اصلاح کی بس ٹھان لینی چاہیے۔ تو چونکہ خود مکمل نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ اور اپنی عدم تکمیل کے باوجود جب دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انداز نہج نبوت سے ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا اپنا انداز جو نبوی انداز ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح کا، اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، اور فکر کر کے پیغام کا پہنچا دینا بس یہی ہمارے ذمہ ہے۔ ذرا آپ سوچیں تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے قرآن کے چند جملوں کو سن کر کٹر سے کٹر دشمن اللہ کے دین کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن وہیں پر ذرا غور کریں کہ وہ چاچا جو آپ کی پیدائش کی خبر سن کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خبر دینے والی باندی کو آزاد کر دیتا ہے، وہ ہدایت سے محروم ہے۔ وہ چاچا جو زندگی بھر آپ کے لیے محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئے، ابو طالب، وہ ہدایت سے محروم ہوئے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے آپ، 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 950 سال صرف تبلیغ اور دعوت کی عمر رہی ہے حضرت کی۔ 950 سال تک حضرت نے کوشش کی، محنت کی، لگاتار اپنے آپ کو کھپا دیا۔ یہ لفظ میں بہت شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سورۃ النوح کی آیتیں تلاوت کیجئے، حضرت نے جس انداز میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے وہ بدن پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ آیتیں پڑھتے ہوئے، کہ میں نے دن میں بھی، رات میں بھی، اجالے میں بھی، اندھیرے میں بھی باری تعالیٰ آپ کے پیغام کو پہنچاتا رہا۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ سننے سے سن کر نہیں لیتے تھے۔ اس انداز میں 950 سال کے باوجود ان کی ہاتھ میں جو لوگ آئے ہیں وہ گنتی پر گنے جا سکتے تھے۔ کل حشر کے میدان میں بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کی زندگی بھر کی محنت کا نتیجہ 1 یا 2 افراد کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام ہے کسی کو بولتے رہنا اور اس سے زیادہ اپنے آپ کی فکر کرنا۔ میں ایک واقعہ مجھے اکثر یاد آتا ہے، وہ بول کر بات بھی ختم کر دیتا ہوں۔ ہم ہوتا کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا جب بھی کبھی تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے تو وہ تصور یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سن جائیں۔ جگر کا شعر میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ عموماً یہی ہوتا ہے،
لیکن اصلاح کا عمل ویسے نہیں ہوتا ہے، اصلاح کا عمل اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم سے اللہ پہلے ہمارے اعمال کا ثواب، ہمارے اعمال کا جو ہے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، محاسبہ کرے گا، بعد میں دوسروں کی ذمہ داری ہم سے پوچھی جائے گی۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے۔ واقعہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایگزامپل کہ آپ نے سنا ہے، واقعی کی ضرورت نہیں ہے، بس کہنا یہ ہے کہ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کی پہلے فکر کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھار لیجئے۔ آپ نے ایک بار پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہی ہم اگر سمجھ کر پڑھ لیا کریں، قسم خدا پاک کی ایسی دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں میں ہی ہمیں جو ہے تو اپنی اصلاح کا پیغام مل جاتا ہے۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ، اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ خود کے حالات کو پہلے درست کرنے کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، پھر بعد میں سارے جہاں کا جائزہ لیتے رہیں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ اس سے پہلے کر لیا کرے کہ کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہو۔ اپنا مواخذہ، اپنا محاسبہ پہلے کرنا۔ الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند کون؟ عقل مند وہ جو اپنے آپ کا جائزہ لے اور اپنی اخروی زندگی کے لیے کوشش کرے۔ تو کریں گے، جائزہ لیں گے۔ صرف ظاہری نماز روزہ یہ دین نہیں ہے، ظاہری نماز کی پابندی روزہ یہ دین نہیں ہے، نمازوں کی پابندی روزے کا حلیہ اور دین کا حلیہ یہ دین نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے، جائزہ لیجئے، میرے معاملات کیسے ہیں؟ گھر والوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بہنوں کو وراثت سے محروم کیے ہوئے بیٹھے تو نہیں ہیں؟ پھوپھوؤں کا حق جو بابا جان نے نہیں دیے تھے، کیا اسی حق پر ہم جو ہے برجمان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ جائزہ لیجئے۔ جائزہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اپنے آپ کو نماز کتنی پڑھ رہے وہ دیکھیں، نہیں، جائزہ لیجئے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ پوری زندگی کا جائزہ لینا۔ اگر یہ کمپلیٹ ہے تو دوسروں کی گمراہی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، ورنہ زندگی بھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے اور اسی میں زندگی کھپا دیں گے اور ان معاملات میں اپنا جائزہ نہیں لیں گے، یہ ساری محنتیں ایک طرف رہے گی، پہلے اس کا حساب دینا ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنے آپ کی خبر لو، کسی اور کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔